بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل 14واں پارہ، آیت نمبر 91، 92 اور 93 کا ترجمہ یہ ہے: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد مت توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، تم نے ان قسموں پر اللہ تعالیٰ کو ضامن بھی بنایا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تم اس نادان عورت کی طرح نہ بنو جس نے اپنے تیار کیے ہوئے سوت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ بناتے ہو۔ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑھ جائے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تعالیٰ اس طرح تمہیں آزماتے ہیں۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھول کر بیان کریں گے جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیں، مگر جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے ضرور بے ضرور تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ 3 آیات ہمارے سامنے آئیں۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدے کو پورا کرنے کی تاکید کی ہے۔ ہم اگر اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہماری زندگی کئی طرح کے وعدوں میں، معاہدوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ ایک ہمارا معاہدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ہم نے اقرار کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانا تھا۔ ایک ہمارا معاہدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ پھر اسی طرح ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے ذریعے ہم اس معاہدے کو دہراتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو قبول کر لیا۔ جو آدمی صبح سویرے اٹھتا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا، گویا اس نے اپنے دن کا آغاز وعدہ خلافی کے ساتھ کیا، اور جو وعدہ خلافی کرتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ منافق۔ تو جب دن کا آغاز وعدہ خلافی کے ساتھ ہوگا تو اس کے دن میں کیا برکت ہوگی؟ اس کے دن کے کاموں میں کیا برکت ہوگی؟ تو یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ ہے، احکام کو ماننا، نماز ادا کرنا، گناہوں سے بچنا۔ اسی طرح ہمارے آپس میں انسانوں کے ساتھ کئی طرح کے معاہدے ہیں۔ ہم کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں، ادارے کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوتا ہے، ملازم کی طرف سے، ادارے کی طرف سے مختلف چیزیں اس میں لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ شرعاً اگر انہیں دیکھا جائے پورا کرنا ضروری ہے۔ ادارے نے جو شرائط لکھی ہیں، ادارہ ان شرائط کو پورا کرنے کا پابند ہے، اور ملازم نے جن شرائط کو قبول کیا ہے وہ ان شرائط کو پورا کرنے کا پابند ہے۔ اس کو وعدے کی پاسداری کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ایک مرد نکاح کرتا ہے اور وہ جو لفظ کہتا ہے میں نے قبول کیا، تو در حقیقت یہ ایک پوری زندگی کا معاہدہ ہوتا ہے۔ اس عورت کا خیال رکھنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، اس کے نان نفقے کو پورا کرنا، یہ ایک معاہدہ ہے جس کو پورا کرنے کا وہ پابند ہے۔ اب اگر وہ اس میں خلاف ورزی کرتا ہے، ایک عورت کی موجودگی میں دوسری عورت کے ساتھ نکاح کر کے اس کے حقوق پامال کرتا ہے، تو یہ وعدہ خلافی ہے، اور وعدہ خلافی کرنے والا منافق کہلاتا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی معاہدے ہیں ان معاہدوں کی پاسداری اور ان کو پورا کرنا یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے
مسلمانوں کے اور کافروں کے بہت سارے معاہدے ہوئے ہیں۔ کسی زمانے میں برطانیہ کے گوروں نے ترکوں کے ساتھ معاہدے کیے تھے، اس وقت جنگیں چل رہی تھیں۔ پھر جب برطانیہ والے فوجی اعتبار سے مضبوط ہو گئے تو انہوں نے وہ جو ترکوں کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ وعدے توڑ ڈالے۔ تو اس وقت گوروں کا کوئی بڑا تھا لارڈ جارج، اس نے کہا یہ وعدے ٹائم پاس کرنے کے لیے ہوتے ہیں، پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی ہے۔ جب وہاں پر عیسائیوں کا غلبہ ہوا اور یہ وہاں پہ قابض ہوئے تو انہوں نے باقاعدہ معاہدے کیے تھے اور اس کے اندر بہت ساری تفصیلات موجود تھیں، اور اس میں ایک عام بات تھی کہ جو مسلمان اسپین میں رہنا چاہیں انہیں رہنے کی آزادی ہوگی، جبراً کسی کا مذہب تبدیل نہیں کروایا جائے گا، اور مسلمانوں کی مقدس جگہیں، مقدس مقامات کو نہیں نقصان پہنچایا جائے گا۔ یہ باقاعدہ معاہدے میں لکھا ہوا تھا، مگر جیسے ہی ان کے ہاتھ میں اقتدار آیا انہوں نے جی بھر کے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی، اور جو مسلمانوں کا قتل عام کیا اور جبراً انہیں عیسائی بنایا گیا وہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ اپنی بات کے بڑے پکے ہیں، یہ اپنے وعدے پہ پورا اترتے ہیں۔ چلو یہ تو ماضی کی باتیں، ہم پاکستان میں جو رہتے ہیں ہم پہلے دن سے امریکہ کے ساتھ ہیں، ہمارا امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ خوشی غمی کے یار ہیں، ہمیں ضرورت پڑے گی تم ہماری مدد کے لیے آؤ گے، تمہیں ضرورت پڑے گی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ 75 سال میں جب کبھی پاکستان پر حالات آتے ہیں تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ تو ہم زبان سے کہتے ہیں یہ بات کے بڑے پکے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، وعدے پہ پورے اترتے ہیں۔ تو پھر یہاں جب پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے، ماضی میں کئی جنگیں ہوئی ہیں اور اس کی اسلحے کی ضرورت پڑی، مال کی ضرورت پڑی، معیشت کے اعتبار سے مسائل آئے، تو اس وقت تو امریکہ ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ ذہن بنا دیا گیا ہے کہ یہ سچے ہیں تم جھوٹے ہو، یہ وعدے کے پکے ہیں تم وعدہ خلافی کرتے ہو۔ ہمارا دین الحمدللہ ہمیں وعدے کی پاسداری کا حکم دیتا ہے، اور ماضی میں مسلمانوں نے جو بھی اس قسم کے معاہدے کیے ہیں ان معاہدوں کو پورا کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں شام کے علاقے میں موجود تھے اور 1 سال کا جزیہ وصول کر رکھا تھا۔ ضرورت پڑ گئی کسی اور محاذ پر جانے کی تو امیر نے یہ حکم دیا کہ اس شہر کے عیسائیوں سے ہم نے جو جزیہ لیا تھا وہ ہم واپس کرتے ہیں، کیونکہ ہم ان کی حفاظت کے پابند تھے، مگر یہاں رہنا ہمارے لیے مشکل ہے، ہمیں آگے جانا پڑ رہا ہے، لہٰذا یہ آپ نے جو جزیہ ادا کیے ہے یہ واپس لو۔ وہ عیسائیوں کو واپس کیا اور آگے روانہ ہو گئے۔ تو وہ عیسائی دعائیں دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تم مسلمانوں کو دوبارہ واپس لیں، تم اپنی بات کے اتنے پکے ہو، حفاظت کریں گے تو پیسہ لیں گے، نہیں کریں گے تو پیسہ واپس کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعدے کو پورا کرو، اور وعدے میں تم اللہ کا نام لے کر پھر اللہ کے نام کی بے حرمتی کرتے ہو، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو جانتے ہیں۔ پھر فرمایا اس عورت کی طرح نہ بنو جو اپنا تیار کیا ہوا سود تیار کرنے کے بعد شام کو اسے خراب کر دیا کرتی تھی، ریزہ ریزہ کر دیتی۔ یہ ایک مکہ مکرمہ میں عورت تھی جس کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا، اس کے گھر والے بھی پریشان رہتے، تو اسے ایک دفعہ کہیں سے کوئی چرخہ ہاتھ لگ گیا جس کے ذریعے دھاگا بناتے ہیں، کپڑا تیار کرتے ہیں، تو وہ اس میں مشغول ہو گئی۔ گھر والے بھی خوش ہو گئے کہ اچھا اسے ایک مشغلہ مل گیا۔ تو اس نے سارا دن کام کیا، جب شام کو وہ کپڑا دھاگا تیار ہوا اسے دوبارہ توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیا، اور پھر اس نے اسی کام کو اپنا مشغلہ بنا لیا۔ اب ہمیں اس میں کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بھی اسی طرح اگر کوئی اچھا کام کر لو، نیک کام کر لو، اس نیک کام کو کرنے کے بعد ضائع مت کرو۔ کیسے ضائع کرتے ہیں؟ ریاکاری کے ذریعے، دکھلاوے کے ذریعے، نیکی کرنے کے بعد گناہ کے ذریعے۔ ہمیں ہمارے دین نے کہا نیک کام کریں، اس کی حفاظت کریں، اور اس کو حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی ادھر نیکی کرے اور ادھر ضائع کر دے۔ پھر خاص طور پر جو انسان کی زندگی کا آخری حصہ ہوتا ہے، بڑھاپے کا زمانہ، اس میں تو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے میں اس بندے کی زندگی بھر کے نیک اعمال کو کیسے ضائع کروا دوں۔ پھر وہ اس سے غیبتیں کرواتا ہے، برائیاں کرواتا ہے، مال اور پیسے کی محبت
کو مزید بڑھا دیتا ہے، حرص و حوث بڑھ جاتی ہے، تو انسان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، نیک کام کرے، نیک کام کی حفاظت کرے تاکہ اس کو اس نیکی کا پورا آخرت میں فائدہ حاصل ہو۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔